آج ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، اس بندے کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کی دشمن سے بھی حفاظت کرے گا۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دے گا، ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا، زائل کر دے گا۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ لوگ کسی بہت ہی خطرناک بیماری میں پھنس چکے ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیسے بھی اس بیماری پر لگ چکے ہیں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، اسے پڑھنے سے لا علاج بیماری سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا برکت والا ہے کہ آج اللہ پاک سے 1,00,000 مانگو گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت دن، عظمت والے دن، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی آج کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لے گا تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کے دن
یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ جمادی الثانی کی 20 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں، بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ یہ خاص تسبیح ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔
پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا غنیو، یا رزاقو۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔